بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس شخص نے کسی روزے دار کو روزہ افطار کروایا تو اس کو بھی روزے دار جتنا ہی اجر ملے گا۔ یہ شعب الایمان کی روایت کا مفہوم ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی شخص کو روزہ افطار کرواتا ہے تو میزبان کو اپنے روزے کا بھی ثواب ملتا ہے اور مہمان روزے دار کے روزے کا بھی اس کو ثواب ملتا ہے، جبکہ مہمان کے اپنے روزے کا اجر کچھ کم نہیں ہوتا، اس کو اپنے روزے کا پورا اجر ملتا ہے۔ البتہ اللہ جل جلالہ اس کو روزہ افطار کروانے کی برکت سے میزبان کو بھی اس کے روزے کا ثواب پہنچا دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے ایک موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ دوسرے کو روزہ افطار کروائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اجر اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی عطا کرتا ہے جو پانی یا دودھ کے ایک گھونٹ یا ایک کھجور کے ذریعے کسی کو روزہ افطار کروائے۔ گویا پرتکلف کھانا کھلانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اس کی وسعت نہیں رکھتا تو وہ کھجور کے ذریعے، پانی کے ذریعے، دودھ کے ایک گھونٹ کے ذریعے کسی کا روزہ افطار کروا کر یہ اجر حاصل کر سکتا ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص صاحب وسعت ہے اور وہ روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاتا ہے تو اس کا اجر بھی زیادہ ہے۔ چنانچہ صحیح ابن خزیمہ کی ایک روایت کا مفہوم ہے کہ جو شخص کسی روزے دار کو جی بھر کر پانی پلاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو میرے حوض سے یعنی حوض کوثر سے ایسا سیراب کریں گے کہ پھر جنت داخل ہونے تک اسے پیاس محسوس نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت کا مفہوم ہے کہ جب کوئی شخص کسی کو اپنے ہاں روزہ افطار کرواتا ہے تو فرشتے اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں جب تک وہ اس کے پاس افطاری کریں یا جب تک اس کا پیٹ نہ بھر جائے۔ گویا کہ اگر آپ کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاتے ہیں یا جی بھر کر پانی پلاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اجر بھی دوہرا ہے۔ تو بہرحال یہ اپنی اپنی قسمت کی نصیب کی بات ہے۔ اگر کسی شخص کو اللہ نے وسعت دے رکھی ہے تو وہ روزے داروں کو تلاش کر کے ان کو اپنے دسترخوان پر بٹھا کر خوب کھلائے، اور اگر کسی شخص کو اللہ نے رزق کم دے رکھا ہے تو وہ اتنا تو کر سکتا ہے کہ جو باہر مزدوری لوگ کرتے ہیں، ریڑھیوں پر لوگ کھڑے ہیں، ان کو جا کر پانی کچھ پلا دے یا کھجوریں ان میں جا کر تقسیم کر آئے یا افطار کے وقت ان کو جا کر کوئی شربت پلا دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے روزے کا بھی اجر عطا فرمائیں گے۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، بس اپنا ذوق بنانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ انسان اس قدر شوقین ہو کہ وہ اجر حاصل کرنے کی کوشش میں پھرتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔